من نفس وخلق منها كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح أحب البلاد إلى الله مساجدها اللہ کے نزدیک روئے زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ اس کی مسجدیں ہوا کرتی ہیں وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا اور اللہ کے نزدیک روئے زمین کی سب سے ناپسندیدہ جگہ جہاں انسان ذکر الہی سے غافل، جہاں انسان بہت ساری محرمات اور اللہ کی منع کردہ اشیاء میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیتا ہے۔ میری مراد اسواقها، زمین کے وہ بازار جہاں پہنچ کر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کی مسجدیں ہوا کرتی ہیں، اور اسی لیے اللہ بلکہ اسلام سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں نے جہاں کہیں کامیابی حاصل کی، کامیابی کی نشانی کے طور پر اس مقام پر اہل ایمان نے مساجد کو آباد کیا، مساجد کو قائم کیا۔ اس کی سب سے پہلے دلیل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں اور مدینہ داخل ہونے سے پہلے عمرو بن عوف کے قبیلے میں چند دن آپ ٹھہرتے ہیں، اور اس قبیلے والوں کے مطالبے پر اللہ کے نبی نے وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جو آج بھی اس مقام پر مسجد قباء کے نام سے ایک مسجد آباد ہے۔ اور جس مسجد کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں کہا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، سورہ توبہ میں اللہ نے اسی مسجد کی تعریف کی، یہ ایسی مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد خشیت الہی پر رکھی گئی ہے۔ اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کی مایہ ناز تصنیف البدایہ والنہایہ میں اس مسجد کے حوالے سے لکھتے ہیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اول مسجد بنی فی المدینہ واول مسجد بنی لعموم الناس، مسجد قباء ایسی مسجد جو مدینے میں سب سے پہلے جس کی تعمیر کی گئی اور عام لوگوں کے لیے بنائی گئی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ اور مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سب سے پہلا کام تو یہی کیا کہ جہاں آپ نے انصار اور مہاجرین کے بھائی چارگی اور الفت و محبت و اخوت کا آپ نے انہیں درس دیا اور ان کے درمیان الفت و محبت اور اخوت قائم کیا، تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی آپ نے تعمیر فرمائی، اور یہ ایسا مبارک کام تھا، مسجد کی تعمیر کا ایسا مبارک کام جس میں رحمت للعالمین بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا مبارک کام ہے مسجد بنانا، مسجد کو آباد کرنا کتنا مبارک کام ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں آپ شریک ہوتے ہیں، پتھروں کو منتقل کرتے ہیں اور مٹیوں کو آپ منتقل کرنے میں اور پتھروں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے میں آپ تو صحابہ کے ساتھ شریک تھے، اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ پتھر کو منتقل کر رہے تھے اور آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، یہ آپ شعر پڑھ رہے تھے اور پتھر کو آپ منتقل کر رہے تھے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے پروردگار تو آخرت کی زندگی ہے، اگر کوئی زندگی ہے حقیقی معنی میں تو آخرت کی زندگی ہے، اے پروردگار تو انصار اور مہاجرین پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتا چلا مدینہ داخل ہونے سے پہلے آپ نے بنو عمرو بن عوف کے فرمائی، اور جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو
تو مسجد نبوی کی آپ نے تعمیر فرمائی، تو اس سے پتا چلا کہ اہل ایمان کی پہچان مسجدیں ہیں دوستو۔ اور جہاں کہیں یہ کامیابی حاصل کرتے ہیں اور اپنی کامیابی کی نشانی کے طور پر اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دور خلافت میں آپ رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا اہتمام کیا۔ جب بھی آپ صحابہ کو مختلف مقامات پر گورنر بنا کر بھیجتے اور مختلف علاقے کے جو گورنرز ہوا کرتے ہیں ان کے نام آپ جو بہت ساری ہدایات دیتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ہدایت یہ تھی ان یبنوا مسجدا جامعا فی مقر الامارہ، کہ جہاں پر حکومت کو وہ قائم کرتے ہیں، گورنری کرتے ہیں، ایسے مقام پر ایک جامع مسجد ہونی چاہیے جہاں پر سارے لوگ جمع ہو، جمعہ کا اہتمام ہو اور اس مسجد سے مسلمانوں کے مسائل کو حل کر سکیں۔ تو اس کا اہتمام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی دور خلافت میں بھی کیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ مختلف گورنروں کے نام جو آپ نے مختلف ہدایات دی، ان میں سے ایک اہم ہدایت یہ ان یبنوا مسجدا جامعا فی مقر الامارہ۔ خود مذہب اسلام، دین اسلام اپنے ماننے والوں کو ابھارتا ہے دوستو، مسجد تعمیر کریں اور مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ جو مال اللہ نے آپ کو نوازا ہے، جس عقل سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، جس تدبیر سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اور جس اچھے مشورے سے اللہ نے آپ کو اچھے مشورے دینے کی جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کے ذریعے کرنے میں ہمارا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا، اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کرے کے لیے جنت میں گھر کی تعمیر فرمائے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ان لوگوں کے لیے جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، جو مساجد کو قائم کرتے ہیں، جو مساجد کو بنانے میں اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کے لیے مسجد کو آباد کرتا ہے، تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے مکافات عمل کے نتیجے میں اللہ جنت میں اس کے لیے گھر کی تعمیر فرماتے ہیں۔ مسجد تو بن گئی، مسجد کی تعمیر کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی امت کو ابھارا کہ اس مسجد کو آباد کرنے میں آپ کا حصہ ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، من غدا الى المسجد وراح اعد اللہ له نزلا في الجنة كلما غدا وراح، جو بندہ صبح کے موقع پر مسجد آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے جنت میں ایک مہمان خانہ تیار کرتے ہیں، گھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے تیار کرتے ہیں، اور مہمان نوازی کرنے والا رب العالمین ہے، رب العالمین میزبان ہے، اور مسجد کو آنے جانے جس کا معمول ہے کہ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ کی مہمان نوازی ہے کہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک مہمان خانہ اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ کلما غدا وراح، صبح کے موقع پر مسجد آنا اس کا معمول، شام کے موقع پر مسجد آنا اس کا معمول، اور جو اللہ کے نبی نے جو تعبیر فرمائی اس بندے کے متعلق جسے اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا حال ہمارا ہونا چاہیے، ہمارے دل مسجد سے لگے ہوئے ہوں، ہمارے دل مسجد سے اٹکے ہوئے ہوں، یہ حال ہونا چاہیے ایک مومن کا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ صبح اور شام مسجد آنا جانا اس کا معمول ہو، یعنی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جماعت کا اہتمام کرتا ہے، مسجد کو قائم کرتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کے حق میں خوشخبری سنائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر کی تعمیر فرمائیں گے۔ خاص کر نماز فجر کے اور نماز عشاء پر آپ نے ابھارتے ہوئے کہا، ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن میں اس کو ذکر کرتے ہیں، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
तारीकी में अंधेरा है, अंधेरे में जो लोग मस्जिद चल कर जाते हैं, ऐसे लोगों को ऐ नबी आप मुकम्मल नूर की क़यामत के दिन खुश, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को रोशनी अता फरमाएंगे जिस दिन के हर कोई रोशनी का मुतलाशी होगा। ऐसे मौके पर अल्लाह ताला उस बंदे को रोशनी अता फरमाएंगे जो तारीकी में चलकर मस्जिद आता है और नमाज कायम करता है। और कितने लोग हैं जो नमाज फज्र और नमाज इशा से गाफिल है। नमाज इशा से इसलिए थकावट उन्हें उनके लिए बहुत बड़ी रुकावट होती है, और नमाज फज्र से इसलिए क्योंकि उनकी नींद सबसे बड़ी रुकावट होती है। और आपने खुशखबरी सुनाई कि तारीकी में मस्जिद को चलकर आने वालों के लिए ऐ नबी आप मुकम्मल नूर की खुशखबरी सुनाइए कि क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें मुकम्मल नूर से अता मुनव्वर फरमाएंगे। मस्जिद को आबाद करें, मस्जिद को कायम करें। और इतनी अजीम नेकी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो बंदा कसरत से मस्जिद आता है, मस्जिद से उसका दिल अगर लटका हुआ है, तो गोया कि अल्लाह ताला इस अमल के नतीजे में उसके दर्जात को बुलंद करते हैं और उसकी नेकी और उसकी बुराइयों पर अल्लाह मिटा के रख देते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अब्दुर्रहमान बिन सखर अद-दौसी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक मर्तबा सहाबा से रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अला अदुल्लुकुम अला मा यम्हु अल्लाहु बिहिल खताया व यरफउ बिहिद दरजात। ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं कि जिसके जरिए से अल्लाह गुनाहों को धुल के रख दे, और अल्लाह ताला उस अमल के जरिए से तुम्हारे दर्जात को बुलंद करके रख दे। क्या मैं ऐसा अमल ना बताऊं कि जिससे तुम्हारी गलतियां माफ हो जाएं और तुम्हारे दर्जात अल्लाह के यहां बुलंद हो जाएं। सहाबाए किराम कब मना करने वाले थे? अल्लाह के नबी का ये निरा सहाबा की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करने के लिए, और जब कोई अहम वाक़या बताना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ जो अंदाज थे उनमें से एक प्यारा अंदाज ये था, आप सहाबा से आगे बढ़कर पूछते, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं कि जिससे गुनाह माफ धुल के रख दे अल्लाह और उसके जरिए से अल्लाह तुम्हारे दर्जात को बुलंद कर दे। क़ालू बला या रसूल अल्लाह, कहा सहाबा ने, ऐ अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं बताइए कि वो कौन सा अमल है। आपने 3 अमल की तरफ आपने रहनुमाई फरमाई। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्बागुल वुज़ूइ अलल मकारिह, पानी ठंडा है, सर्दी का मौसम है और गर्म पानी का इंतजाम नहीं है और मन करता है कि अपना हाथ पानी के बावजूद अगर कोई बंदा नमाज कायम करने के लिए ठंडे पानी से वजू करता है, के बावजूद अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आती है, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद करते हैं और गलतियों को माफ करके रख देते हैं। और इसी तरह से दूसरा अमल आपने ये बताया, कसरतुल खुता इलल मसाजिद, कराना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मस्जिद की तरफ आने वाले होनी चाहिए। गोया कि हम ज्यादा से ज्यादा मस्जिद को आबाद करने वाले बने। ये मतलब है कसरतुल खुता इलल मसाजिद का, ये बाजार चलना हमारा मामूल और मुख्तलिफ अपने काम को निपटाने के लिए चलना हमारा मामूल। लेकिन सोच कर देखें, अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए हम किस कदर मस्जिद की तरफ दौड़ के आते हैं और अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। कसरतुल खुता इलल मसाजिद, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और तीसरा अमल आपने बताया, और तीसरा अमल ऐसा जो हमारे दिलों को झंझोड़ के रख देता है, वंतिज़ारुस सलाति बअदस सलाह, एक नमाज खत्म हुई कि नहीं, दूसरी नमाज का इंतजार करना चाहिए। दोस्त, क्या हम इंतजार करते हैं? एक नमाज खत्म हुई तो ईमान वाले बंदे की पहचान ये होती है, उसके दिल में एक बेचैनी होती है, कब दूसरी नमाज का वक्त आएगा, कब मैं नमाज अदा करूं। ये इंतजार की कैफियत आपके दिल में होनी चाहिए। दुनिया कमाने के लिए हमारे पास इंतजार की घड़ियां होती हैं और अपनी दुनिया को आबाद करने के लिए इंतजार की घड़ियां होती हैं, लेकिन अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए कभी हमारी अपनी जिंदगी में इंतजार की घड़ी नहीं आती है। दोस्तों, वंतिज़ारुस सलाति बअदस सलाह, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार, ये ईमान वाले बंदों का शेवा है, ये ईमान वाले बंदों की पहचान है। आबाद करें अल्लाह के घर को, ये तक़वा की दलील है।
آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ اللہ کی مسجدوں کی تعظیم کریں. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. اللہ نے کہا اللہ کی شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کی تعظیم کریں. اور اللہ کی نشانیوں میں ایک اہم نشانی اللہ کی مسجدیں ہیں. دوستو ان کی تعظیم کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. اور احترام کیسے ہوگا؟ احترام اس کو آباد کرنے سے ہوگا. کیا تعریف کی اللہ نے ان لوگوں کی قرآن مجید میں سورہ نور میں، جنہیں ان کی تجارت، ان کی دولت، ان کے آل اولاد کبھی اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے روکتے نہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ. اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں تجارت نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملہ انہیں اللہ کے ذکر سے نماز قائم کرنے سے غافل کرتا ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. اگر ہم نے نماز کو قائم نہ کیا، مساجد کو آباد نہ کیا، دل میں حقیقی دلیل سورہ توبہ پڑھ کر دیکھیں نا، اللہ نے اس پورا سورہ توبہ کی آیت کریمہ میں کہا اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اللہ کی مسجدوں کو آباد تو وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، اور ان کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے. 5 اوصاف اللہ نے بتائے: اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، ایتاء زکات، نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا، اور دل میں صرف اللہ کا خوف اختیار کرنا. یہی لوگ مسجد کو سنبھال سکتے ہیں اور یہی لوگ مسجد کو آباد کر سکتے ہیں. دوستو مساجد کو آباد کرنے کی طرف ہم میں سے ہر ایک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ابھی قریب میں جو واقعہ پیش آیا بابری مسجد کے حوالے سے، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، ہندوستان کا ہر مسلمان جو ذی شعور عقل رکھتا ہے اس نے اس فیصلے کو سنا کہ نومبر کی 9 تاریخ کو سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا بابری مسجد کے حوالے سے، قانون کا احترام، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون کا احترام الگ شے ہے، لیکن جہاں دینی نقطۂ نظر سے اگر اس فیصلے پر اگر ہم غور کریں، یقیناً یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں یقیناً انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں رہا. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ 1940 پر 9 میں بابری مسجد میں ہندوؤں نے جو بت لا کے رکھے، اس وقت سے گویا کہ اس اختلاف کا آغاز ہوتا ہے. تقریباً 70 سال کا عرصہ گزر گیا اور 1990 پر 2 میں بابری مسجد کو جو ڈھا دیا گیا، جو بابری مسجد کو ڈھانے کا جو عمل ان لوگوں نے کیا، اور اس کے بعد 2019 نومبر کی 9 تاریخ کو سپریم کورٹ نے جو اس مسجد کے حوالے سے فیصلہ کیا، یقیناً ہر کوئی ایمان والا بندہ اس کو محسوس کرتا ہے یقیناً یہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں رہا، کیونکہ جس مقام پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اور جس مقام پر لوگ اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے جھکانا چاہیے، وہاں پر غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہوگی، وہاں پر گویا کہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہوگی اور غیر اللہ کی پرستش ہوگی. یہ کسی بھی مسلمان کے لیے ہرگز گوارا نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک واقعہ اور ثانیہ ہوا جو ہم مسلمانوں کے ساتھ، اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا جو فیصلہ ہوا، مسلمانوں کی یہ توقع رہی کہ اس مرتبہ حکومت میں کچھ تبدیلی آئے گی اور ایسے لوگ اقتدار پر آئیں گے جو امت مسلمہ کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، بلکہ پوری انسانیت کے حق میں نفع بخش ہو. لیکن معاملہ بالکل برعکس نکلا کہ حکومت پر وہ لوگ اقتدار پر وہ لوگ آئے جو بالکل اسلام اور مسلمان دشمنی جو اپنے اندر رکھتے ہیں. اور بابری مسجد کے حوالے سے بھی جو فیصلہ آیا وہ مسلمانوں کی توقع سے، کیونکہ جتنے ہمارے پاس شہادات تھیں، جتنی ہمارے پاس دلیلیں تھیں، ان
ان دلیلوں سے اور ان خلاصی امید تھی کہ گویا کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن فیصلہ جب برعکس نکلا تو یہاں پر ہم امت مسلمہ کے حق میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، گویا کہ اکثر مسلمانوں نے جو کردار پیش کیا وہ قابل تحسین ہے، کوئی رد و عمل نہیں کیا، کسی طرح فتنہ و فساد برپا نہیں کیا، جو کہ اسلام کی اہم تعلیم ہے کہ فتنہ و فساد کو مذہب اسلام کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اس معاملے میں قابل تحسین ہے مسلمان کہ کوئی رد و عمل نہیں کیا، لیکن اس واقعے کو لے کر ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ ادا کرنے کی نیت سے پہلی مرتبہ اپنے صحابہ کو لے کر جب مدینہ سے مکہ نکلتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک لیا جاتا ہے اور عمرہ کرنا مسلمانوں کی اپنی بس کی بات نہ رہی اور ناکام ہو کر مسلمان وہاں سے لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیتیں نازل کرتے ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو ایک عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ہمیں عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، مکے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا اور ہمیں اپنی عبادت کو بجا لانے سے روک دیا گیا، یہ کیسے کامیابی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر کیا کہ بات معاملہ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئی اس وقت، لیکن تھوڑی ہی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست کو کیسے کامیابی بدل دیا، پوری شان و شوکت کے ساتھ چند ہی ایک مختصر سی مدت میں مسلمان مدینے سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور مکہ کو فتح کرتے ہیں اور مکے کے اطراف میں جو بت پرستی کا ماحول تھا سب کو گویا کہ ختم کرتے ہیں۔ یہ چند مدت کے بعد دوستو پتا چلا مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی حالت پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ گویا کہ یہ جو مصیبتیں ہم پر ٹوٹ پڑ رہی ہیں، اللہ کے گھر کی ہم نے حفاظت نہ کی، اس لیے ہم نے حفاظت نہ کی کیونکہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے نہیں ہیں دوستو۔ اس لیے بابری مسجد کا ایک مسئلہ نہیں بلکہ خود ہماری اپنی بستی میں دیکھ لیجئے، سات گڑھ وغیرہ میں بعض ایسی مسجدیں ہیں، بلکہ ہندوستان کی کئی ایسی مسجدیں ہیں جو مسلیوں کے لیے ترس رہے ہیں، جن کی مسجدوں کی در و دیوار مسلمانوں کے لیے ترس رہی ہیں۔ یہ واقعہ تو پیش آیا، لیکن افسوسناک خبر یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی غفلت سے بیدار ہونا چاہیے، اپنی دینی حالت پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے اخلاق، اپنی معاملات، اپنے کردار اور اپنی گفتگو اور اپنے طرز عمل پر مسلمانوں کو نظر ثانی کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ مصیبت کے دن ہم پر کیوں ٹوٹ پڑے؟ یہ ہماری بدعمالی اور بد کردار کا نتیجہ ہے، لیکن دوسرے لوگ مسلمانوں پر گویا کے تماچے مار رہے ہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں اگر مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنا ہے تو نماز فجر کی پابندی کرنی ہے، اگر مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنا ہے تو 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ بات کہنے والے ہمارے اپنے مسلمان اور علماء نہیں دوستو، بلکہ غیر مسلم مسلمانوں پر گویا کہ مسلمانوں کی جو دینی حالت ہے اسے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ان مساجد کے ساتھ ظالمانہ کیا رویہ، ان مساجد کے ساتھ ہمارا کیا ظالمانہ رویہ ہے؟ مسجد تو بنا دی شبہ میں ایمان، اقبال نے بہت پہلے ہی کہا تھا مسجد تو کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا بن نہ سکا۔ مسجدیں بن رہے ہیں، مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے اور مسجدوں سے اپنا رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو، نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو، یہی فتنے تجھے ہر گام پر بیدار کرتے ہیں۔ یہ ہندوستان میں جو فتنے ہم دیکھ رہے ہیں، جو مسلمانوں پر منڈلا رہے ہیں، امت مسلمہ کو اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جانا چاہیے۔ ہمارے معاملات کیا ہیں، ہمارے اخلاق کیا ہیں، ہماری تجارت کیسی ہوتی ہے، ہماری حلال کمائی ہے کہ حرام کمائی، لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے، ہماری شادی بیاہ کیسی ہوتی ہے، ہمارا گھرانہ کیسا ہے، ہمارا خاندان کیسا ہے، دوست احباب کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ایک پر نظر کرنی چاہیے دوستو مسلمانوں کو، تبھی چل کر حالات میں اصلاح ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو اپنی مسجد کی حفاظت کر لیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے گھر کی حفاظت کر لیتا اور فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آتا، لیکن یاد رکھیں وہی ہوا جو اللہ نے چاہا، قدر اللہ ما شاء فعل۔ اس واقعے سے امت مسلمہ کو مثبت سوچ لینا چاہیے، مایوس نہ ہوں بلکہ مثبت سوچ لے کر آگے بڑھیں۔ ہمارے پاس ہمارے اپنے محلے میں جو مسجدیں ہیں کیا ہم انہیں آباد کرتے ہیں؟ کیا ہم ان مسجدوں کو آباد کرنے میں ہمارا کوئی کردار ہے؟ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے دوستو۔ صرف بابری مسجد کا ایک مسئلہ نہیں بلکہ ہندوستان میں
جو کئی مساجد ہیں انہیں آباد کرنے کی طرف توجہ دیں. اور یقیناً دل میں بڑی کوفت ہوتی ہے جب یہ خبر ملتی ہے کہ جس مقام پر اللہ کا ایک گھر تھا اس مقام پر غیر اللہ کی پرستش ہوگی. یہ کسی بھی مسلمان کے لیے گوارا نہیں. لیکن اس واقعے سے ہم سوچ کر دیکھیں 130 کروڑ کی آبادی جو غیر اللہ کی ہندوستان میں پرستش کر رہی ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا انہیں دعوت دینے کے بارے میں؟ کبھی ہم نے سوچا توحید کا پیغام دینے کے بارے میں؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ سوچنا چاہیے دوستو. یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے. امت مسلمہ کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت ہونا چاہیے. اپنے اخلاق سے متاثر کریں، آپ اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کریں. بعد میں دیکھیے فیصلے ہمارے حق میں کیسے بنتے ہیں. ہم نے اپنے اخلاق کو نہ سنوارا، ہم نے اپنے کردار کو نہ سنوارا، ہم نے اپنے معاملات کو نہ سنوارا، ہم نے نہ اپنی زندگی کو مثالیں بنایا، تو پھر کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں آپ کہ فیصلے ہمارے حق میں ہوں؟ بلکہ فیصلے ہمارے خلاف ہی ہو سکتے ہیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. یہ جو مصیبتیں ہم پر ٹوٹ پڑ رہی ہیں یہ ہماری اپنی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے دوستو. یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اور یہ ہماری بے دینی کا نتیجہ ہے. مسلمانوں کو دیندار بننے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ فیصلے ہمارے حق میں کیسے آتے ہیں. بہرحال ایک واقعہ پیش آیا. اس واقعے کو لے کر ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمارے اپنے محلے میں، علاقے میں، معاشرے میں جو مسجدیں ہیں انہیں آباد کرنے کی طرف توجہ دیں. جمعہ کا دن ہوتا ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں دوستو جو ہفتے میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ دے نہیں سکتے. تو ہمارا ایمان کس درجے پر ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کو اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. ایمان میں جو کمزوری آتی ہے، ایمان میں جو کمی آتی ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے. لیکن ہمارے ایمان کی یہ کمزوری کہ ہم پہلے وقت میں حاضر نہیں ہو سکتے. کام کا بہانہ بناتے ہیں، تجارت کا بہانہ بناتے ہیں. آخر کب تک ہم بہانے بناتے رہیں گے دوستو؟ کا جائزہ لیں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ کے لیے ہم جمعہ میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ کیا ہم پہلے حاضر نہیں ہو سکتے؟ حاضر ہو سکتے ہیں دوستو. شرط اس بات کی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت اسلام سے نوازا ہے. اس نعمت کی قدر کیا کریں اور اس نعمت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. اس کے بعد دیکھیے مسلمان کیسے پرسکون اور عزت اور شان و شوکت والی زندگی بسر کرتے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو مساجد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اپنے محلے میں جو مساجد ہیں ان مساجد کو آباد کر کے ان مساجد کی حفاظت کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. ہمارے اپنے معاملات، ہمارے اپنے تعلقات اور ہمارے اپنے اخلاق و کردار کو بہتر سے بہتر بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله تعالى أكبر. والله يعلم ما تصنعون.